Very good. Opa, du musst reden. Opa, rede. Opa, rede. Recording in progress. Opa, rede. Okay. Okay. So welcome everyone to today's conversation with the Messiah and Heart of God, Mr. Zahid Khan. Thank you so much for joining us. Thank you so much. And thank you also for our special guest, Yes. Miss Matilda, today. Yes. Hello, Matilda. Okay, hello. Hallo. Yes. Zahe, today I would like to focus a little bit on this red book. Opa, rede. God reveals himself to mankind as a visible God, especially in the very beginning of God's development stages and his original characteristics. And because when I read through it with a couple of friends, many questions came up, and I think there's many parts which I did not understand, but probably also many other people have similar questions. So I would like to ask you a couple of those questions today. Maybe because it's not so long, let me start to read those first two paragraphs, and then I ask my questions about it, so that our listeners will also have the context. Okay. As I write this book, I often lack the knowledge to explain the modern intellectual man about God, God's development, and his original characteristics in specific terms. Gesundheit. As I mentioned before, in the deepest stage of darkness, I observed the movement of life elements without a specific goal. At first, these life elements were invisible in a black hole covered by the deepest darkness. Later, they became visible, but they were without any order, discipline, and principles. God indicated to me that here began the first cause of his mechanical process. Then came the second stage, where he entered from the mechanical process into the unconscious stage in the eternity. In this stage were also no order, discipline, and principles. In the third stage, God became conscious and aware of the dark environment surrounding him. At first, God was surrounded by many dark shells and unable to do anything in the darkest eternity. The shells of darkness covered and dominated him. They prevented God from coming out of the darkness. It is amazing that the beginning of God's mechanical growth process took place in the deepest darkness. But even at the beginning of this process, the many shells of darkness blocked and dominated God's consciousness. So it was not possible for him to break through these shells. So maybe until here, because there's so many things in there, Yes. and this goes so deep. And what is the question? My first question is about this mechanical process, because it's a term that, because I come from a scientific and a physics background also, has a certain connotation for me, which I cannot quite fit into this picture. So maybe you can give me a little bit more insight into this, what you mean with this mechanical process. Yes. Let me see if it heißt. It came up. Okay, danke schön. Science today is taking black cloud away from religious people. Science saying today that God is the first cause, and this cause is the reason for the life, actually. Okay. Religious people say God is dwelling in his own creation. Science says no.
God has his own existence which has nothing to do with his creation. But he is guiding the law now. Law, so this creation can work. In this mechanical process, we should know that there was also mechanical, this male and female element in this matter. Male and female element. Until this point, we can say that blind law was meeting each other to make a existence of this mechanical process, which we call creator. So I don't believe all the way blind law function, but here same thing, I don't believe evolution theory is all the way right, but evolution theory plays some process in this evolution. Okay, like a life began with water, with the one cell, then later water have to be separate with its dead matter. Then life was continue growing in a desert element, then nature, and then continue this process. So I say this mechanical process which took explosion, this was the blind law. But question is here which remain for science and for us together. We know certain gases which is existing now in our Earth, exactly 21% oxygen, 2 element hydrogen, 1 element oxygen, water counts. That's okay, that's what we know. Hydrogen, nitrogen, carbon, many things. But science says this is not true. Before the creation, it before the creation, it was existing countless gases. And now these gases have their own energy. But when God, as a mechanical process, came to spiritual process, how come this? When baby is here is a physical process. Okay? When baby come out, this is a soul system, subject of universal prime force. In the time God don't have this system. So that's why God don't have a body. Okay? Okay. That's why God don't. We have a body, but God did not have a body because now everything is in order. Until baby comes, physical process. When it comes, soul system is working, which is all the energies of God. Only in the case of God, there was no physical process. So when this mechanical process took place, this all countless gases was making many blind explosions. Yeah. When you're talking about gases, should I think about this like our physical gases? Because in many No, places you said this this was a physical universe came much later on. object. There's a object gases, horizontal. Okay. There was a subject, spiritual law, Okay. which was not in the order.
Okay. Only what God did, when he came unconscious straight to conscious, he put in the order everything. Okay. So it is something like we have a gases in this material world, but from a spiritual, vertical Yes, point of view. Okay. yes. So So why when you're we talking about gases, this is an analogy, yes, a metaphor. Okay. yes. For example, Socrates, who is the philosopher, Okay. he says that matter was with God or God was with dead matter. Do you understand me? Yes. Socrates, he say, that matter was with God or God was with that matter. So he says everything was hand to hand actually. So what God did it, he brought everything order and he used the force. All the gases become part of him. Okay, that's very interesting in Quran say, we ask heaven and earth, you want to join me willingly or you want to join me that I use my violent energy. And so over there is symbol message that they don't want you to join God because they was unconscious. God brought in the order. So what God did, he took everything. He took everything, all the energy and brought part of him. So now these all energies, which are million gases, spiritually, yeah, but this is now object, a part of God. That's why we call God throne. But throne, our understanding is like a emperor have throne. It's not like this. They are the circle of countless trillion circle, which are those gases actually. This is the throne of God actually, today. So we can say, science say, everything was a disorder. When God became mechanical process to be conscious, now how long take to become that he himself was existing? Time cannot go so far in this case. Time was not even existing. Yes. Now the question is, science say, if we want to know more cause, which can tell God more, can guide us to God, they make a 60-kilometer experiment in the France actually. Yes, but until now it's not functioning. But they wanted to make same explosion, like a creation came out with explosion. You know, there was a substantial gases explosion. Since this time, the species are traveling in the eternity, which we call planet, star, everything. They say there is some more element which gonna be 24 element, which gonna be Godhead writing. It will tell us how existence of God took place. Our problem is we are giving religious people taking science work in their hand, and then they call Galileo, you are a liar. And then later science say Galileo was right, religious people are blind and wrong. So the basic knowledge which I brought, this is not a scientist knowledge, this is my observation. I'm not a scientist. That's my observation, how things was moving there. And my experiences. Yes, all my life. And now God showing something more. But this knowledge which I brought,
my observation and experiences, this can be used, God's son and daughter, who will be greater scientists than Einstein. You got it? Yes. Because they're gonna have, they will understand my observation. So one to one, they will discover everything. But who give them this foundation? I. Yeah. So they came people later, scientists, who was a much forward than Einstein, and they discovered it because they were a scientist, they were the Messiah, and they were traveling, so they could discover how things came in the order. Yeah. So like one time when I meet God in the past, when I meet in God in the past, I saw him small boy, but he had no hair. Okay, and I fell on his feet, and I say, "You are my God. You are my God. Oh my God." That means even that time, age cannot describe the way I saw 3-year-old, but he was so far in the science. Sorry, I have to take something. Yes, please do. Allergy tablet, yeah. Yes. Hallo? Ja, ich brauche Hochkontakt und Energietablet. Ja, okay. Ich Und komme wieder. kommst du da, ja. Ja. Even age cannot describe. He looked like a 3-year-old boy. But he was so far he was so far in science that science never can reach there. Because when he converted to light, he was coming bald. Krishna believe. When he saw my fear, he changed to boy. So even that time, God was too far in the science, which science cannot reach it. Okay. Thank you. Then as we continue in this text, it continues, and then came the second stage where he entered from the mechanical process into the unconscious stage in the eternity. In this stage were also no order, discipline, and principles. In the third stage, God became conscious and aware of the dark environment surrounding him. Yes. So to me, the question came, what is this environment? And also those gases which you were talking about, was this something in the environment of God? Was this something which God created, or was it there before God came? Or That was how before. should we think of this? This we can say it was before God came. Before his mechanical process. Okay. This environment was a blind law who was without order, without direction. Okay. Without order and without direction. This was everything, no order actually. That's why we call God creator, because he brought everything in order actually. When? How much time took? Trillion years? Nobody knows. Or more. When he became conscious. Coming conscious
Still, he was calling in the dark eternity if there is somebody else there. That means he was not sure that he is the alone. That's why he said, I'm the only God. There is no God beside me. The way Islam says. You see that? Yes. So, Mario? That means this environment was created by God. He has to come out from this environment. Do you understand me? Yes. There was so much dominating blind law, and he was in all those shell actually. So, how long took to break those shell of this dark blind law matters? Nobody knows. Yes. And how should we think of this blind law? Because it's a very strange concept for me to have this blind laws existing before God. Very simple. God give us now every example in our life. Yeah. Yes. When you sleep with women, how many cell you throw? Many millions, I don't know. 360,000 women can be pregnant. Yeah. And what take place? Only one cell. Where goes the other cell? I'm asking you. Yeah. That's why God says, if you observe my creation, you go deeper, you're going to have all the answer how I came out from darkness. So, 3.5 million children you can make pregnant. Only one cell, after where other cell goes, there's a disorder. Okay, we can take 1 million, but let's come to 5. After 5, backward. 4. 4, After 4, 3. 3, After 3, 2. And after 2, 1. And after 1, nothing. nothing. You see? And that's why science says God is the first cause. There was no one before. There was 0, 0, 0, 0, but no one. Yes? And if God would not exist, the order what you see in the creation, this will be gone. Because they are existing because of God. So if God don't exist, or let's say God goes away, then what's left? 0. It means we are standing again same place which creation can fall and disappear. That's why we're saying, because God is the reason that all the movement of creation, of external creation and internal creation taking place. You got it? So they are still showing us 3.5 million children in one mother womb. How can take place? 3.5 million. So God telling, I'm a God who brought things in order. If you take away this order, you take away this unconscious state and my conscious state, there is nothing there. That's why he say, I'm a pure, I'm transcend the time and space. That means time cannot reach there. And space altogether reach there. He is higher than any realm. Space is higher than any time you could imagine. Muhammad make a mistake here. He say, God is time. He make a great mistake. God is not a time. God is a witness on time.
God is beyond the timeline. So small example we see in our life, but we don't want to see. We don't go so deep. Yeah. This was your question? Yeah. This was the next question, yes. I have a couple of more questions, if you don't mind. I mean, yeah. You just tell me. Later in this chapter, Yeah, just 1 minute. I'm you listening. talk. Yes, please. Okay. Yes, later in this chapter, you're talking about the development of emotion in God. It reads, while God's consciousness existed in the deepest darkness, he wanted to break through through its shells. God was yearning to escape the darkness. God said to me, "O Zahid, the first emotion of love grew in me, and I realized that I was alone. If this feeling had not developed in my consciousness, I would not have been able to get out of the shells of this unimaginable darkness." So, it says the first emotion of love grew in me, and I could not quite figure out how this, because love for me is always has some object, which is or some subject which some relationship can establish. But God was alone. So what was the nature of this love, and In what was its partner? Hindi Sprache, Hindi Sprache we say language. Sadness is the possession of love. गम प्यार की दौलत है. समझे? You got it? or no? That is the realization of this emptiness was Sadness. this So- beginning of love. So when God became awareness, he had no emotion. Okay. He was in the state of mental state. Mental state, like a child trying to become aware. More child grow, more he aware. So God was trying to aware this environment. Okay? So mental state, he could not create anything. Because he himself had to be realized that he is alone. But which stage was this third? This was I think so, yes. Was later. Was later. But when he was calling, if there is some life, Yes. this was a mental state. Later, when he discovered he is the only one, he felt empty. He felt lonely. Now, difference is between lonely and alone. When you are lonely, you longing. When you are alone, you are subject. You are not lost. Do you understand me? And so this stage, this emptiness, this loneliness, creating the emotion, because there is nobody beside. And God got it tired that he's alone. And no answer is. So this emptiness, loneliness, and dark eternity, he becoming emotion.
So the emptiness is very much high driving power. Loneliness when you are helpless. Alone when you subject. So this part when he became emotion because he wants someone else like him. And there was no one like him. There began the emotion. And this emotion later on was a cause to give you life to this external and internal creation. If you would live 300 years later, then my observation and my experiences, science, who was Messiah, but there was a scientist. They discovered everything. Oh. They was wondering, my observation and my experience, they went one to one, and they discovered, So you would have all the answer. Now I'm giving you my observation. And I wrote in the Ophabarum, intellectual man cannot understand because I am a prophet. I am not a scientist. But this my observation and experience are the foundation for the future medicine, science. The difference is only they will be called son and daughter. That's why they will discover. They are not called son and daughter. Yeah. So 300 years later, if you born, you have all the answer. Or 150 years. Or if you want, I should study now science and then come back. Then a question is, in this world, there are so many knowledge. How many knowledge shall I study? No, you continue revealing Yeah, what no that's- one else can reveal That's right exactly. now. That's what I'm doing. That's much more important, I Yeah. think. I have one last question, Please, if please. you don't mind. It's regarding this I just want to positive and negative want to make a aspect. tea a little bit hot, yeah? Yes. Just only. Okay. Okay, I'm here. Yes. This question is about the positive and the negative aspect in God, because later you say that this blue light and this golden light together form this original positive subject, and the positive subject holds the male position, and the negative object takes the female position, this golden light. And what can we think about this positive and negative, what you're saying, and Yeah, yeah. why is the one male and the other one the female is the negative one? First of all, the nature which came out in the dark eternity, this was a male nature, not a female nature. Female nature would not survive. Okay? Okay. So now, what Chinese take negative and positive position, it is not like this. It is like this. Is a harmony, like a summer coming, autumn coming, feeling coming. Like you need a air, so God created your nose. So this is not a negative. Everything is positive actually. So there are two different poles. When the nature of God came out,
this was a male nature. But after timing cannot exist, God emotion, like Adam was feeling lonely. You understand me? This lonely feeling, and God wanted also a female subject. And this female was a golden light. Now give and take this light. So who is the child of God? Let's talk about this. Giving, take, golden and blue light. First child came. What is this child? This white light. White light. So with this white light, before God, golden and blue light have a give and take, and came another light, which God created eternal life, which is permanent, not a about, is permanent, 100%, no mistake. But then again, second child came out. What was his second child? White light, which he created different creation and external creation. So I can say like this, that all the golden heaven and internal life, God first child, and angel and other, and external creation got second child. I can say this too. But I give you one more example, just now. Brother Julian, I think the Messiah is having not feeling. So you have read my message, yeah? So I've got your you message. can- Mm. Yes. What we have enjoying a sexual life, male and female, yes? Yes. When male and female meet, this is the, you cannot go through actually. This is the limitation, border. So, and this enjoy is not 100%. We can say 25%. But when I have a light and female light come to me, they can become together in oneness. Because the physical body is not the. So when they come together, this is a million times more enjoy than this physical enjoy. So when God created female light, this was where he came to know what is a real enjoy when you make a love. You got it? Yes. Yes. So what he giving us in the physical creation, it is about, he said not 100%. Everything about. Yes? This is not created, is created for short time. Yeah. I tell you something more, if you understand. When I make a love in my life, I had a many relationship. God light came. Want to enjoy together. Want to dwell. But then God saw some strange person. Do you understand me? Yeah. Female who has no basis, who was not a God-centered. I was trying, they were come for God will.
So God could not enjoy. You got it? Yes, yes. But let's say in future, if I have somebody who love God and I make a love, God will enjoy together. So this will be third union. You know union? Yes. Like a God, Son, Holy Spirit. This will be third union. So that's why God come but remain until me. Because after this, he sees strangeness. You got it? But let's say if somebody comes who loving God much more than this which I have now, then God will come and enjoy more. Hmm. And I can tell you about spiritual life. This exactly takes place when God's daughter in heaven, they make a love. Then God becoming third union. And this enjoy is trillion time more than enjoy with this what we have. You see that? Wow. That's it, yeah. So And then if they have this union and a child comes out, is this essentially still coming from God then, or is it Spirit coming by God, from the... Spirit coming by God, but the quality of child is different. Okay. Quality of my children and quality of your children are different. Do you understand me? So the Yes. union means God want to build one family world, but role model is a one family. Then bigger family is a society. Then another bigger family is nation. Other bigger family is the world. Other bigger family is a cosmos. You got? That's only extension. Yeah. And I saw the girls in my life who did not want to have God. What took place? Their child could not follow God. And I was not there existing to guide them. Not even 50%, because they took away. I'm giving you this example so you have a clear understanding. Do you understand me? This is going to help later other people. Yeah. So God dwelling very relatively according to he see the object and the subject. So the sexual enjoy which God enjoy is a trillion times more than we have joy physically. Because this light was coming oneness in one ball actually. But because you don't know this joy, I know because I'm traveling many heaven. But I cannot describe you. You know. This you need a very similar growth like a God. Then you can come to. Okay. Thank you. Thank you so much. And yes, one final question, if we still have the time, was that Yes. You can ask one question. Sorry, very, very much sorry to interrupt you, Brother Julian. yes, We please. have received one question from Azur Christiana Khan on YouTube as well. Would you like me to read it for you before your last question? Yes, please go ahead. Yes. Thank you so much. Azur Christiana Khan is asking, does God's form also need time to develop? Or did he only slip into the form of a child in dark eternity for your sake? Had this consciousness already grown up? No. Development took time, step by step in God. Okay? It was not that one day was there. This is a very wrong concept.
it was a slow process. In us, it's a quick process because God brought everything in order. But in God was this very slow process. So it means for God, process what you took eternal time period, for us it's taking quick because now God is a God who came to know everything. That time there was a God who don't know. So he came to know by his experiment. Yes. So nothing was that everything was one time there. Okay. Even the concept of external creation came much later, actually. So we can say process in God, langsam, slow motion. Process in us, quick, because now God have everything in order, and God is a subject, so nothing can go wrong actually. So if Kasyana think that this light ball and this child, I don't know how long took God took, because maybe he came to know himself that how should I look. Do you understand me? So this process, how should I look? I don't know how much time was existing. Yes, but his growth in this age, what time cannot reach actually. Yeah. So everything God took by slow step, slow motion. Nothing came just like Islam say, God just say and happen. This is a kindergarten, you can say. Yeah. But that has nothing to do with reality. Yeah. Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes, my final question is also a little bit related to the form which God created, because it says in this chapter, which we were discussing also, that through the give and take action of God's emotions and the blue light, another explosion happened through which the golden firelight came into existence. This is God's original negative and takes the female position. And then I could I see, say female position. yes, I could see then that there was a being inside the original positive blue light, which is in the subject position. So the question is, that now this God created this light and he was inside. So is God now dwelling inside of his creation, or how could we think of this? The child is dwelling in his mother's stomach. No, but is the That's way only it's described? certain process. Yes. A child is dwelling in her mother 9 Yes. months. So there was a process of development. Okay. For us, it's process of time. Yes. For God was a process of development. Okay. But by no means he is dwelling in his own creation. Okay. This was only one process, short process. Yes. Yes. After this, he was out from this dwelling position. But Yes, you can but- find his footprint, because when Sufi, he look at beautiful mountain, valley, flower, all this wonderful thing attract him to God actually. Do you understand me? Yes. Nice songs, nice voice. So this was a timing of footprint that God was so deep in his creation. But it was not mean he was permanent living in his own. He went so deep to create everything. Do you understand me? Okay. So that's why we can say we find footprint, but reflection. Like our earth, reflection of spiritual world. Here is the mountain.
Here's a mountain, 8 kilometer. There's a mountain 8 billion kilometer. So small examples you find in this creation. Yes. Also the air you breathe with nose, spiritual life, everything breathe. It is like a billion times clean air than air condition. Everything is breathing. So God putting small example for you to see a big thing, life after death. You see that? Okay. So because I know this process of death, that after this real life, and this life look like a dream. This look like dream. This is a billion times more aware in reality. So I don't know what was your question, but Yes, it was about does God dwell inside of his creation? Because now in the text it says you are seeing this being inside of this light. yes, And also, child is dwelling in her mother, but not forever. 9 months, then he go out. He has nothing to do with mother womb. So God was dwelling in his creation when he was creating. If I say, Atar, making painting, he went so far like he was dwelling in his painting. He lost the environment, yeah? yeah, I see. So question is, did he enter in his picture? No. That's a footprint reflection. Yeah. Yes. This point also makes me remember one question which a man once asked me on the street. A very simple question. He said, so when God has a form, then there is an inside and an outside of God. And what is the meaning of this? God, you should know first thing, God was living without form. Yes. First you have to come to know this. God was living without light. We cannot live without light. If a suddenly blackout come, that's it for us. God was living without light. God was living without, what I say, without light and without Without form. picture, form. Yes. God also was living without emotion. We have emotion. We cannot imagine not to have emotion. God was living without emotion. God was living without life. We cannot live without life. Do you understand me? God was living also beyond the dead matter, what we find out now. You see that? God was living conscious stage. But when God was unconscious, he was in the stage where he was not able to create anything. There was no concept and no reality. He only knew his existence, but he don't know environment existence. But we cannot live without this thing. We need it. So we say like this, God created this form for who? To introduce himself to his creation. But he is not depending on this light. With this form. He is not depending to have this form. Yeah. And I tell you something, a few days ago, God put one blue heaven light in my shoulder. Okay? When this ball of light dominate my spirit,
my spirit, nothing remain that you can see actually. Nothing remain. So I mean, I can live without external spirit actually, without internal spirit. So they are beyond many things what we have to come to know. Through me, God is laying the foundation for the future scientists, for future medicine, for future architects, for future spirituality and science. He laying basic foundation. But who gonna develop, who gonna build the house on this foundation? Kingdom of God, God's son and daughter, who is coming in future. What you got 6,000 year science, this they will discover in 1 hour. Wow. It's like this. Okay. Yes. Let's hope this future comes soon. Yes. And let's make sure that that I do my responsibility also. Yes. I mean, you're doing. Yes, there's much more to do, I'm sure. So thank you so much for this time today Yes. and for answering all of these questions. Yes, please. I don't know if we have time for some more questions from our other members here. Otherwise, I would hand over to Mr. Atta for the Hindi Ask, session. you can ask her. Habt ihr noch andere Yes. Fragen? Do you still have other questions? Or Mr. Atta? Thank you so much, Brother Julian. Actually, we have very less members tonight for the Urdu session also. Okay. If they want to ask any question, I'm comfortable with that too. Yeah, so they can also use same session to ask their question. Okay. Elizabeth, Zander, do you still have some questions? I'm driving, so I cannot ask right now. But thank you so much for this opportunity. And thank you Okay. for this great lecture. Thank you so much. You focus on the road. Yes. Okay. So yes, that's all questions for now from our audience. So then thank you so much for taking this time, Okay. and see you again next time. Okay. Thank you so much, Brother Julian. Thank you. Thanks. Recording stopped. See you. Goodbye. I have someone with me, and she also believes in God, and God helped her very much in her life. Okay. We will And see. she says it's very interesting what you say, but we will take time that we can make it better, understanding it clearer. Don't need to make it better, bring her in seminar. And Yes, she can ask- that's what I'm trying. yeah. If you make it better, then we have a seminar, she should come, ask all the Yes. questions direct. Okay. No, I don't mean better by myself. I mean like because the audio is not so good in the car right now. So that's the If she problem. believing in God, then she should give 2 days to God too, okay? Yes. So All right. she most welcome. If you wanna come Saturday tomorrow, I'm on the road actually. Yes. Okay? Okay. I'm in Frankfurt too, yeah. We are giving flyer, everything. Yeah? Yeah. Alles klar. Okay. Okay, Prophet Atta, with that, Thank you. Thank you so much, Brother you're the Julian. host. Yes, and all our Christian brothers, thank you so much. If Hazur is still available for the Urdu session, Yes. then I will let you. Hazur, we only have 3 members today for the Urdu What session. happened? You still like to go through? You inform everybody or no? Yes, I have informed all groups, all members individually as well. The only thing, it was quite time difference coming, changing weathers in Pakistan and other countries. So only could manage 3 people to come. कोई बात नहीं, इन 3 से पूछें. जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी फिर आज का प्रोग्राम. हाँ करें. 3 से. हमारे लिए 3 और 30,000 और 3 करोड़ मैंने मेहनत उतनी करनी है जितनी
بے شک 30 کروڑ پہ کرنی ہے. تو خدا کا سلام ہو ایوان صاحب پہ, عاصم چٹا صاحب پہ اور سکندر خان. وہ آپ ان سے شروع کریں. جی. میں استقبال کرتا ہوں جناب مسیح زماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام. حضور آج کی اس اردو نشست میں آپ کا استقبال ہے, خوش آمدید ہے. جی اور ہمارے دیگر سبھی ممبران کو خدا کا سلام ہے. جی. وعلیکم. تو اوان صاحب خدا کی سلامتی, کیسے ہیں آپ؟ اگر کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں کوئی سوال اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. بڑے السلام آپ سب پہ. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, شکر ہے, ٹھیک ہے. بڑے دنوں کے بعد چل رہا ہے زندگی کا سفر. پریشانی حضور یہی جب دیکھتا ہوں نا کہ یہ مذہب کی دنیا آپس میں بڑا انتشار ہے ان کا, اور ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں کاٹنے پہ لگے ہوئے, اور دنیا کے جو حالات ہیں اس Recording in وقت progress. جنگوں کی طرف مائل ہیں اور بہت برے حالات ہیں, تو بڑی پریشانی لگتی ہے دل کو. تو آپ ان کے بارے میں کوئی پیغام دیں. پہلے تو یہ ہے کہ کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے جی کیونکہ میں سفر پہ تھا. تو جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, مذہبی حالات اور جو جنگی حالات, اس سے ایک خبر اور بھی ملتی ہے ہمیں کہ صبح بڑی نزدیک آ گئی ہے. اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والے, اسی رات کی آغوش میں. تو یہ جو رات جب زیادہ اندھیرا ہو جائے تو پیغام صبح کا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی گردنیں آپ ہی کاٹ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہمارے سے تو کٹتی نہیں. تو ایک دوسرے سے خود ہی مار مور کے چلے جائیں. تو یہ بتا رہی ہے کہ آخری دن آ گئے. اسے کہتے ہیں قیامت کی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب ان کا قرآن ہی کہتا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا یہاں کام کوئی نہیں ہے. جب عورت سوال کرے گی کہ انبیاؤں نے بھی ہمیں دبایا, میرے حقوق کیوں چھینے گئے, یہ سب قیامت کے حالات بتا رہے ہیں. اور جب اسمان کا چھلکا اتارا جائے گا, یعنی کہ اور علوم آئیں گے, سائنٹسٹ, تو وہ ان کی فلمیں بنا بنا کے پیش کر دیں گے. تو اب سائنس کہہ رہی ہے نا کہ ان کو آوازیں بھی ضائع نہیں ہوتی, اور یہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان آوازوں کو ملا کر اس کی فلم بھی بنائی جا سکتی ہے, دیکھی جائے. تو جب آپ اپنے نبیوں کی فلم دیکھیں گے, وہ اپنے نبیوں کی, تو پھر یہ جھوٹ بولیں گے یہ ہمارا نبی نہیں ہے محمد. وہ کہیں گے یہ ہمارا عیسیٰ نہیں ہے. لیکن جیسے سائنس انکار کرتی رہی, نہیں جیسے احمدیہ کافی دیر کہتی رہی کوئی چاند پہ نہیں گرا, تو ان کی جاہلت ثابت ہوگی نا بعد میں. سائنس نے آج 99% لوگ مانتے ہیں کہ انسان چاند سے بھی آگے جا رہا ہے. تو ایک دفعہ مذہبی کی زمین چپٹی ہے. آج مذہب کے یہ پتہ نہیں وہ کون سے فرشتے تھے جنہوں نے آ کے بتایا کہ زمین چپٹی ہے, وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. تو یہ جو علوم اب ظاہر ہو رہے ہیں, یہ پردہ چاک کر دیں گے ہر چیز کا. تو پھر پتہ لگے گا, اپنی فلمیں دیکھو اور وہ کہیں گے نہیں ہمارے تو ہیں نہیں, کیونکہ پھر ان کی ایسی ایسی حرکتیں دیکھیں گے کہ جس سے ہم یہ کیا, یہ واقعی یہ عیسیٰ ہے یا محمد ہے, یا یہ ہمارا نبی ہے.
تو وہ کیا کہتے ہیں دور کے ڈول سہانے. جی تو جب نزدیک جاؤ تو یہ پھٹیں گے. تو سائنس اب اسی ایرا میں داخل ہو رہی ہے کہ یہ اینڈ ہے. اور قیامت سے مراد جب یہ رات ڈھل جائے گی اور صبح کا اجالا شروع ہوگا. تو قیامت سے مراد جب یہ شیطانی دنیا اس کا بستر گول کر دیا جائے گا اور خدا کا زمانہ شروع ہوگا. یہ ہے قیامت. یہ قیامت کچھ اور لیتے ہیں ٹوٹ جائے گا پھوٹ جائے گا. نہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے یہ پھوٹ جائیں گے. اس نے کہا کہ اگر تو ہوتا میرا بھائی نہ مرتا. مریٹا نے کہا ماری میگلے نے ہاں مجھے پتا قیامت میں زندہ ہوگا یہ. جیسے ہمارے عقیدے نا مردوں کی قبریں پھٹیں گی چاہلانہ ایسے چاہلانہ طریقے رکھے ہوئے ہیں. تو ادھر عیسیٰ نے ان کی چاہلانہ رسموں کو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مردے قبریں پھٹیں گی. تو عیسیٰ نے وہاں بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا قیامت تو میں ہوں. اور ویسے کیوں ہے وہ قیامت؟ اس نے کہا نہیں تھا کہ خدا کی بادشاہت کا دور آ گیا. تو قیامت تو زندگی تو میں ہوں اس نے کہا تھا. تو یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ ان کا وقت ختم ہو گیا. اور وہ کیسے ختم ہو گیا؟ ہم نے پہلے بتایا کہ میں نے ان مذہبوں کی صف لپیٹ دی. میں نے ان کی برائیوں کی صف لپیٹ دی. تو کویسچن آف ٹائم ہے. تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہم اندھے تھوڑی ہیں کہ ہمیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جیسے ایوان صاحب نے کہا وہ اپنے گلے کاٹ رہے ہیں. اپنے نہیں کاٹیں گے تو کس کے کاٹیں گے یہ؟ خدا کی دنیا میں کون اس کو گلا کاٹنے دے گا؟ گلا کس کا کٹا یہ تلوار کیا جانے. جی تو یہ تو ظالم ہے. تو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے وقت تقریباً قریب ہو گیا ہے. بڑی سمپل مثال ہے. جی بے شک. اور ایک اور بات بھی ہے یہ مانے یا نہ مانے ان کے لیے دیر ہو گئی ہے. اگر مان لیں گے تو اپنا بھلا ہوگا ان کا. نہیں مانیں گے تو ان کے لیے دیر ہو گئی ہے. آسمانوں پہ فیصلے ہو گئے. جی حضور بالکل درست فرمایا آپ نے. ایک سیکنڈ میں سن رہا ہوں جی میں آپ کی بات. شاید ان کی کال آپ کی. جی عوان صاحب میں اتنی دیر حضور کو ایک بات کر سکتا ہوں جی کہ حضور جرمنی سے ہی چونکہ عوان صاحب بھی وہاں سے ہیں ایک ممبر نے مجھے 2 روز قبل کال کی اور کہا کہ میں مسیح زمان زاہد خان صاحب کو گزشتہ 30 سال سے زیادہ عرصہ دراز سے جانتا ہوں اور میں ان کی خدا کی تلاش میں ان کی محنت ان کی ریاضت ان کی ساری کوششوں کا خود چشمدید گواہ بھی ہوں. حتیٰ کہ ان کو اندھیری راتوں میں طوفانی راتوں میں نے جنگل میں بھی چھپ چھپ کے خدا کی یاد میں روتے دیکھا ہے. وہ بڑے اشکبار تھے اور بڑے ہی ہمت سے انہوں نے بات کی کہ ان کی تکلیف کیا تھی ان کا مسئلہ کیا تھا. کہ میں جرمنی میں خود ایسا شخص ہوں جو میں جانتا ہوں یہ شخص جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. ایسا میں نے زندگی میں ایسا شخص دوسرا نہیں دیکھا. اور میں نے ایک دفعہ مسیح زمان سے ہمت کر کے تو ان کا ہاتھ چومنے کے لیے اجازت مانگی
تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے گلے لگا لیا. اب سوال ان کا حضور یہ تھا، کافی لمبی تفصیل کے بعد، کہ میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ اس جنگل میں بہت روحانی معاملات ہوئے ہیں جو دنیا ابھی واقف نہیں ہے ان سے، جی میں ان کا بھی گواہ ہوں. اس کے باوجود میرے اندر وہ کون سی ایسی کمی ہے جو مجھے میرے مذہب اسلام کے اس دائرے، اس عقیدے سے باہر نہیں آنے دے رہی. اور میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے، میں خود سے ہمت نہیں جٹلا پا رہا کہ مجھے دائرہ اسلام کے ان عقائد کو چھوڑ کر نئی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے جو یہ شخص اپنی پوری زندگی میں گزار کے سارے اور انسانیت کو دے رہا ہے. اس کا جواب ان کا قرآن ہی دیتا ہے، اور بڑے زوردار طریقے سے. یوں کہہ لیں کہ جیسے سناٹے دار تھپڑ نہیں پڑتا، ان کا قرآن خود ہی دیتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اسلام کے دائرے سے باہر آ سکتے. آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اے محمد، مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم وہ لوگ دکھائیں گے کہ ساری محبتوں کو بکھیر کر، بانٹ کر، پیچھے چھوڑ کر وہ خدا کی طرف بھاگیں گے. اور یہ واہ. لوگ جن کو تو دیکھ رہا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کی محبت کو اپنے نبیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے مذہبوں کے بکھیروں میں پار دیا. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ آئیں گے، وہ جو ہے خدا کی محبت کے بعد وہ پیچھے مڑ کے کوئی دیکھیں گے نہیں. تو اب یہ ان کی بھی مجبوریاں یہ ہیں. غلام احمد قادیان نبی تھے، ان کی مجبوریاں بھی یہی تھیں کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ، اور اسلام کو بھی چھوڑ، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ، سب کو یہیں رہنے دے، اور تو میرے ساتھ ہجرت کر. میں تجھے، جیسے جرمنی چنی ہوئی قوم ہے، اس وقت انگریز چنی ہوئی قوم تھی. وہ جو مجبوریاں تھیں عشق معاملے کی، انہوں نے بھی نہیں نکلنے دیا. پھر جو ان کے بیویاں تھیں اور رشتے، انہوں نے بھی نہیں نکلنے دیا. تو وہ انہی زنجیروں میں رہ کر خدا کے نہیں ہو سکے. تو یہ غلامی میں بھی نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو شوق یقی، جو ہو ذوق یقی پیدا شوقے، تو پھر کرتی ہیں زنجیریں. تو جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ خدا کی محبت کے آگے کوئی محبت بھی آئی تو میں پاش پاش کر دوں گا، تو پھر سارے بت گرتے چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اقبال نے نہیں کہا تھا کہ میں جو کبھی سجدے میں گیا، میں جو کبھی سجدے میں، میں جو سجدہ ریز ہوا، یہ کیا ہے، میں جو کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں تو اور صنم بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیونکہ یہ تو بنایا گیا تھا خدا کے اپنے لیے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرے دل کے اندر محمد عربی کی محبت، ادھر کا عشق، پھر اپنے چاہنے والوں کا عشق، نہ جانے کون کون سے تو، یہ جیسے مکہ میں وہ بت تھے نا، وہ تو نے اپنے من میں بسائے ہوئے ہیں. تو یہاں خدا آگے کیا کرے گا؟
تو یہ تو بیچارے نبی نہیں ہیں، لیکن جب نبی پھنس گئے اور خدا کی محبت کو عشق کی معاملے میں بانٹ دیا اور نہیں بتا سکے کہ محمد صاحب نے کیا کیا خدا کے دل کو ٹھیس لگائی یا دکھ پہنچایا. تو میں بھی اب ایک فلم دیکھ وہ 1 منٹ کی، تو وہ میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ خدا بھی ناراض ہوا کہ اس نے کہا میں نبی نہیں آ سکتا، اور جبرائیل نے کہا میں نے بھی نہیں کہا. تو یہ 1500 سال سے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ اگر مجھے بھی عشق محمدی ہوتا تو میں نہ بتاتا. اگر مجھے بھی عشق محمدی ہوتا تو میں نہ بتاتا کہ شریعت خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں. تو یہ مجبوریاں جو ہیں نا ان کی، جو انہوں نے خدا کی محبت کو بانٹا ہے، بس یہ زنجیریں ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر جان کر کے میں خدا کی طرف سے ہوں، اندھے ہو گئے. یہ اندھا پن یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو، اندھا پن یہ بھی ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھتے ہوئے. ایک بات اس نے بڑی عجیب کہی تھی ابلیس نے، چلو میں دائیں سے آؤں گا چھپ کے، بائیں سے آؤں گا چھپ کے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا چھپ کے. چلو یہاں ہر شکاری چھپ کر ہی شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی لیکن ایک بات اس نے بڑی عجیب کہہ دی، میں سامنے سے آؤں گا، بالکل سامنے سامنے سے، اور ان کو اندھا کر دوں گا کہ ان کو تمیز نہیں رہے گی ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھو ایک سگریٹ کا پیکٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ جو پینا ہے وہ آپ کو مار دے گی، وہ لکھا ہوا ہے، لیکن سگریٹ پہ بھی پیتے ہیں. جی لکھا ہوا ہے اس پہ کہ ڈرگ صحیح نہیں ہے، ڈرگ پھر بھی لیتے ہیں. لکھا ہوا کہ شراب پھیپڑوں کو پھر بھی پیتے ہیں. تو یہ پتہ ہے کہ وہ سامنے سے آ کے ان کو اتنا اندھا کر دے گا کہ آنکھیں رکھ کے یہ دیکھ نہیں سکیں گے. ان کا قرآن کھلی کہہ رہا ہے کہ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ کیا، فتنہ. انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہ مال تمہارے فتنے، یہ اولاد تمہاری فتنہ ہے. اس کے باوجود اس کے اندر دھسے چلے جاتے ہیں، نہیں نکلتے. اور خدا کہتا ہے ان اللہ عندہ اجر عظیم، اصل جزا عطا تو میں ہوں، جس کا میں ہو گیا سب جہاں اس کے ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں نکل پاتے؟ اوان صاحب آپ 1 منٹ کے دیکھیے تو مجھے معافی چاہتا ہوں. اوان صاحب آپ 1 منٹ کے مائک سنبھالیے گا، صرف 1 منٹ کے لیے. جی 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 حضور، بات یہ ہے کہ کل ہی خدا ہی ان کو لے کے آئے گا. ہماری تو کوشش ہی ہے. تو کل میرے مہمان آئے تھے فرانس سے، پیرس سے. تو میرا ایک بھتیجا 44 سال اس کی عمر ہے، پڑھا لکھا، یہاں پیدا ہوا پیرس میں ہی. تو وہ اس سے داڑھی بڑی لمبی لمبی رکھی تھی مولویوں والی اس نے. تو میں نے کل کھانے پہ بیٹھ گئے، جب ساری فیملی تھی، 8-10 لوگ تھے، میرے اپنے ہی، میری وائف کے بھائی کی اولاد تھی، اس کی سارے لوگ تھے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا، بلال تھا اس کا نام، میں نے بلال یہ داڑھی بڑی آج اتنی بڑی لمبی کی ہوئی ہے. تو کہتا ہوں انکل یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. دیکھنا یہ تھا کہ دیکھو خدا ہی ان کی مہار موڑے گا اس طرف. تو اصل میں میرے سے نالاں تھے پہلے کہ میری بات نہیں سنتے تھے. تو کل میں نے تھوڑا سا اس کو بتایا، میں نے آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ملنا چاہتے ہو تو میں ملا دیتا ہوں ابھی آپ کو. تو کہتا انکل یہ کیا؟
میں نے کہا خدا آج بھی بولتا ہے، آج بھی ملتا ہے، وہ تو زندہ خدا ہے، اس کے روپ ہیں. پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ان کو بتایا. کہتے کہ ہاں کیا ان کے والد تھے؟ میں کہ بالکل تھے. تو میں نے ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی. میں نے کہا اس وقت چونکہ گھر میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے کھانے پہ، تو اس لیے تو ٹائم دو گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہت حیران ہوا وہ میری باتیں سن کے. تو میں یہی چاہتا ہوں انکل کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، سال ہو گیا مجھے، اور بڑے پکی احمدی فیملی ہے یہ، میرے خاندان کے لوگ ہیں. ان کے باوجداد احمدی ہیں، کٹڑ ہیں، اور میری بات نہیں سنتے تھے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور اس طرف خدا ان کی مہار موڑ رہا ہے، خود ہی آئیں گے یہ، ان کی صف مذاہب کی تو لپٹ جائے گی. تو میں نے یہ سارا تھوڑا سا بتایا عطر صاحب کو کہ میں نے بھائی آپ کا نام جو دیا اس بچے کو، تو آپ نبی ہی اس سے ڈائریکٹ ہو جائیں. تو میں بھی کوشش کروں گا، تو آپ بھی کوشش کریں. تو مجھے اس کے چہرے سے بہت اچھی باتیں نظر آ رہی تھیں اس بچے سے، جی جی. کہ وہ تلاش حق میں ہے. بس ایک بات تو کی کمی رہ گئی ایوان جی صاحب، آپ اس کے کان میں یہ بھی کہہ دیتے کہ ایک مسیح الزماں پہ تو میں ایمان لے آیا ہوں اور اس وقت زندہ ہے. اور یہ میں نے حضور قطع کلامی معاف، میں نے حضرت صاحب کے ذمہ لگایا. یہ میں نے خود اس کو رکھا کہ جب آپ فارغ ٹائم ہوں گے، ابھی وہ ادھر ہی ہیں فرینک فورٹ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا کہ جب آپ کو زیادہ ٹائم ہوگا نا، تو پھر میں یہ ساری باتیں کھولوں گا آپ کو. زندہ باد زندہ باد. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو ٹھیک ہے، ہمارے نبی عطا صاحب پھر وہ سب کھول دیں گے سب کچھ. ہاں جی، میں نے ان کو لکھ دیا اور ان کو فون بھی دے دیا ہے. اور میں نے کہا کہ اس کو میں پوری طرح بتا لوں پہلے، تو پھر رابطہ کرنا اس سے. زندہ باد. اگر جی اس سے زیادہ جی کثر رہ جائے جی تو ان کو بتا دینا کہ ہر سنڈے کو مسیح الزماں خود بھی سوال و جواب کرتے ہیں. جی بالکل، یہ عطر صاحب سارا کھول دیں گے. وہ جامعہ میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، زندہ فیملی باد ساری. تو زندہ باد. ملاؤں گا آپ کو بھی، ان جنگل میں کی بھی لے کے جاؤں گا. ان کو وہ ایک اب ان پہ کے دورے پڑیں گے، نہ ان کا جی عیسیٰ آئے گا نہ ان کا موسیٰ آئے گا. اب ان جی کو دورے پڑیں گے، جی پھر یہ پوچھیں گے. اب دیکھا بالکل نا کہ ایسے. ان کو پتہ لگا کہ عیسیٰ کا باپ بھی ہے. جی اب وہ ایوان صاحب 1500 سال اسلام کو ہو گئے، 2000 سال عیسیٰ کو. یہ راز اب تک کسی نے کھولا ہی نہیں. میں نے بتایا یہ، جی. ورنہ میں نے اس کو کہتے مجھے نام بتا سکتے، میں کہا بتا سکتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ آؤ اس طرف تو میں آپ بالکل. کو سب کچھ ہی بتاؤں گا. پھر میں نے بتایا، کہتا ہاں 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 میں نے سنا تو ہے ایسے. اچھا میں نے کہا کہ یہ باتیں سارے پہلے انبیاء جو تھے ان کو سارا پتا تھا، یہ چھپا گئے ہیں یہ ساری ہاں باتیں. ماشاء تو اللہ. یہ جو باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں ابن مریم، ہاں، اور یہ کیا یہ سچ ہے؟ پھر آپ خود قرآن مجید کو سچ مانیں گے کہ اس میں یہ ساری تعلیم سچ ہے؟ کہتا نہیں، یہ تو سارا ہی غلط ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر یہ تانی بگڑی ہوئی ہے، اس لیے سوچو ذرا. کہتا انکل میں سوچ رہا ہوں، اور بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. تو ہمارے دروازے کھلیے. جی تو اگر وہ ینگ ہیں، خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، جی تو عطر بھی ہیں، ہمارے اور بھی نبی ہیں، تو جی بڑی گائیڈنس مل جائے گی. جی. جی وہاں صاحب بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے ایوان صاحب؟ جی کوئی اور سوال؟ نہیں، یہی جو میں نے آپ کو لکھا تھا، جو فون پہ بھی بات ہوئی، تو میں نے حضور کو بھی بتا دیا ہے. جی تو مناسب سمجھیں گے حضور، اگر وہ شخص خود دعا کرتا خدا تعالیٰ سے تو ہم بھی کریں گے، پھر ہماری بھی خدا سن لے گا. ویسے تو خدا کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہے. اگر خدا دل میں تمنا ہے تو وہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے. زندہ باد بے شک. زندہ باد. اور وہ اگر عطا صاحب سب کچھ بتا رہے ہیں، جی بالکل ایسے. کتابوں کے مطالعے، اور جی اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے جی گی. جی میں کروا دوں گا.
جی وہاں وہ صاحب بہت انشاءاللہ کل نہیں، اس ہفتے کی شام کو وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے. ابھی تک وہ ادھر ہی ہیں، جرمنی میں فرینکفرٹ میں ہی ہیں. جی تو کل آئے تھے، شاید واپسی پہ بھی آئے. تو پھر اتوار کو انشاءاللہ ہو سکا تو میں اس کو میٹنگ میں مل لے کے آؤں گا. چلو ٹھیک ہے، زندہ ضرور. باد. بہت شکریہ وان صاحب. اور میں آپ کے بھی اور سبھی ہمارے ساتھیوں کا پس پردہ جو کہ غائبانہ طور پر دنیا بھر کے گروپس اور پلیٹ فارمز سے ممبران کو میرا نمبر دیتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرواتے ہیں یا مجھے ڈیبیٹس پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں حضور کی تعلیمات کو، حق تعالیٰ کی تصویروں کو، ہمارے شارٹ ویڈیوز کو. میں ان سبھی ہمارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمت کر کے، کوشش کر کے اور اپنے ارد گرد کے حالات کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی محدودیات میں پورا کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا جس حد تک کر سکتے ہیں. وہ بہت شکریہ ہم سب کا. تو تھینک یو. خدا کی سلامتی جی. جی حضور آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں میں سن رہا ہوں. خدا کی سلامتی جی. برادر سکندر خان صاحب، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں حضور سے، بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. یہ آپ کی طرف اگر اس وقت کوئی ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے تو میں چلتا ہوں برادر آصم چٹر صاحب کی طرف. برادر آصم چٹر صاحب، خدا کی سلامتی. آپ کیسے ہیں؟ کوئی حضور سے بات یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. یہ خدا کی سلامتی میرے پیارے حضور، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. نہیں حضور، گلا خراب لگ رہا ہے ذرا، بہت میں ہمت سے آیا آپ تھا بول رہے ہیں. تھوڑا سا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. میں آخر میں جنگل میں گیا تھا تو ساتھ وہ بھی جی تھے، جی. تو وہ تیزی سے آیا تو اس کافی ٹھنڈا موسم ہو گیا نہیں، ہوگا اب وہ تو. جنگل میں مجھے الرجی ہو جاتی ہے، الرجی سے چھینکیں آتی ہے. تو وہ میڈیسن تو ہے، وہ کھاؤ تو پھر وہ الرجی کم ہو جاتی ہے. چلو کوئی خدا بات نہیں. پاک کرم فرما، خدا تعالیٰ کرم فرما. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں حضور، سن رہا ہوں، سوالات تو ہے ہی نہیں. اچھا. حضور، کل رات کی یعنی آج صبح کی بات ہے کہ خدا کی ذات نے مجھے اپنی رائل ٹیبل پہ انوائٹ کیا جی. ہاں میں نے سنا ہے، اور اپنا کھانا کھلایا. اور واہ. خدا کی ذات نے مجھے اپنے دائیں پہلو پہ بٹھایا آہ. اور اشارہ کیا ادھر آ. میں یہاں بیٹھا اور کہا میری پلیٹ سے کھانا کھا. واہ. اور ایک ساتھی اور میرے ساتھ تھا، وہ میری طرف کھڑا ایسے دیکھ رہا تھا کیا کروں کیا کروں. تو میں نے اسے بھی کہا کہ تو تو بھی ادھر آ. تو وہ خدا کے بائیں پہلو پہ آ کے بیٹھ گیا. اسے بھی خدا کی ذات نے، تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کھاتا نہیں. تو اس نے بھی میرے ساتھ حق تعالیٰ کی اس کھانے کی پلیٹ میں سے ہم دونوں نے نوالے لیے. یہ اور اس کے بعد ہم کشتی پر بھی خدا کی ذات کے ساتھ ہم نے کہیں سفر کیا. بہت خدا سے ایک پیار ملا جی کل رات کو. اس کو میں لکھوں گا بھی پوری ترتیب سے. زندہ باد. یہ خدا کی عنایت ہے ان سبھی ساتھیوں کے لیے جو خدا کی منشا پہ خدا ان کو نہیں بھولا اور ان کے ساتھ ہے. اور انہیں جو وعدے مسیح زمان سے خدا نے کیے واہ. وہ خدا وقت پہ پورے کرتا ہے. زندہ باد. تو یہ حضور میں نے شیئر کرنا تھا کہ خدا ان ساتھیوں کو جو نہیں بتا پا رہے، جس خدا ان کو مل رہا ہے لیکن وہ بتا نہیں پا رہے، ان کی زندگیوں کے حالات معاملات خدا سب سے آشنا ہے. خدا اپنے ایمان میں رکھے جی سب کو. ہاں جی بالکل. دیکھ لیں اگر کوئی سوال نہیں تو وہ آ کے لائن آف کر دیں گے تو ہماری بات چیت ہو جائے گی. جی حضور، اگر آپ ہمارے بھائی کے ممبران کو سوال ہے تو آپ پلیز کر لیں، ورنہ پھر ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں جی. آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو ہم آج کی اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. جناب مسیح زمان خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان، آج کی آپ کی اس مبارک محفل میں آپ کی اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، جی. اس قیمتی وقت کے لیے. اور آپ کی تشریف آپ کی شکریہ. آپ سبھی ممبران پہ، ہمارے سامعین پہ، ناظرین پہ خدا کی سلامتی. اوکے. تھینک یو سو مچ. آپ سب پر بھی خدا کی سلامتی ہو جی.
وہ Recording stopped. لائن کٹ آف کر دے. جی حضور میں نے یہاں سے ریکارڈنگ ختم کر دی تو لائف اسٹریم کوئی ہاں جی کوئی لائف وہ آ رہا ہے. جی حضور تو پھر یہیں پہ بات کر لیتے ہیں. جی مجھے ایک سیکنڈ ہے. جی تو سائمن آ رہا ہے. جی So, Attach Passion, aber nur Parivat. ja, Ja? das mache ich.